people are rightly incensed on the issue of violation of sovereignty, as typified by the covert US air and ground assault on the Osama hideouts in Abbottabad. This has raised questions about Pakistan's defense capability and the security of its strategic assets. Yes, there has been an intelligence failure. It is not only ours, but of all the intelligence agencies of the world. ہماری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تمام ملکوں سے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات قائم ہوں، لیکن محض خوشحالی کے لیے ہم اپنے عزت اور وقار کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ آج مجھے بتاؤ کہ امل کانسی کو کس نے دیا؟ کیا اس کو یوسف رضا گیلانی صاحب نے دیا؟ کیا زرداری نے دیا؟ یہ بھی پی ایم ایل این کے حوالے کیا۔ کیا وہ بھول گئے امل کانسی کا؟ کیا وہ امل کانسی پاکستانی نہیں تھا؟ پھر ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ اور یہی نواز شریف کی حکومت، اس وقت میں ڈائریکٹر ایف آئی تھا پشاور میں، ایک سی آئی کے ایجنٹ کو انہوں نے بٹھایا جس کا نام حکمت یار تھا، ربانی کو بٹھا کے اصلی جڑ جتنے بھی گند کی لڑائی کی اور یہ جتنا بھی کلش اینڈ کوف کلچر تھا I'll dedicate to نون لیگ because they were responsible for it. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ فوجی، کچھ انٹیلیجنس آپریٹر چاہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی نواز شریف نے put his foot down. No, it should happen. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی ہے ان دو ممالک کے درمیان، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اس کی 2-3 بڑی سنگین وجوہات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ مخصوص ٹکرز چلائے ہیں جس حوالے سے ہم اس پروگرام کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور جس حوالے سے ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے جو کل ایک انہوں نے بریفنگ کی ہے جس میں ایڈریس انہوں نے کیا ہے راولپنڈی، کھاریاں اور سیالکوٹ گیریزنز میں، کیونکہ جو فوج کے اندر ایک جس کو میں یہ کہوں گی کہ ایک اسپیکولیشن پائی جاتی ہے، یا ان قطاروں میں ایک اسپیکولیشن جو پائی جاتی ہے جو جواب نہیں مل رہے، وہی اسپیکولیشن پاکستان کی عوام میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسی کا ذکر کل پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم نے بھی کیا۔ وزیر اعظم نے یہاں تک کہا کہ آج پاکستانی عوام جو ہے وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک ساورن کنٹری کہتے ہوئے اگر اس قسم کے اقدامات ہو جاتے ہیں اور ہماری ناک کے نیچے سے وہ ایک ایسے دہشت گرد کو جو 10 سال سے دنیا کو مطلوب تھا اور سب سے بڑھ کر امریکہ کو خود مطلوب تھا، جس کی وجہ سے بے گناہ لوگ مارے گئے اور جگہ جگہ بمباری ہوتی رہی، یہ وہی شخص ہے جو سعودی عربیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی بیویوں کو سعودی عربیہ بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہرحال وہ نہیں مان رہے۔ یمن سے کہا گیا کہ آپ اپنی اسامہ بن لادن کی سب سے چھوٹی بیوی کو یمن لے جائیں، وہ بھی نہیں مان رہے، اس لیے کہ کوئی بھی اس گن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ چیف آف دی آرمی سٹاف اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اعلیٰ عسکری قیادت پاکستان کی نالا نظر آتی ہے اور ناراض بھی نظر آتی ہے پاکستانی میڈیا سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسپیکولیشن پہ بات کر رہے ہیں اور ہم رومرز پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس تھورو انٹیلیجنس نہیں ہے۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ تھورو انویسٹیگیشن موجود ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے سپریم کمانڈر صدر آصف علی زرداری صاحب کو بریفنگ دے دی گئی ہے؟ کیا وزیر اعظم نے کل جو سپیچ کی اس میں کہیں بھی کوئی ٹیکنیکل انگیجمنٹ ہمیں نظر آئی؟ انفارچونیٹلی ابھی 8-9 دن ہو گئے ہیں، لیکن پالیسی ڈیوائیڈ نظر آتا ہے۔ کہیں انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب ایک عرب نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپریشن 15 منٹ انڈر وے تھا تو مجھے خبر ہو گئی۔ اس کے برعکس چیف آف دی آرمی سٹاف کے بارے میں سلمان بشیر صاحب نے جب بریفنگ دی فارن آفس میں تو انہوں نے کہا 3 بجے ملن نے فون کیا، جنرل ملن نے، اور انہوں نے چیف آف دی آرمی سٹاف کو بتایا، جنہوں نے پریزیڈنٹ زرداری کو بتایا، جس کے بعد چیف آف دی ISI جنرل پاشا کو پتہ چلا۔ بہرحال
سال جب ملک میں اسپیکولیشن ہوتی ہے, رومرز ہوتے ہیں, گردش کرتے رہتے ہیں اور افراتفری کا عالم ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں, اور یہی وقت ضرورت ہے کہ اس وقت سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز کچھ کہہ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کہہ رہی ہے, اور JUIF نے تو آج حد ہی کر دی. انہوں نے کوئٹہ میں اسمبلی کے دوران جو ہے وہ فاتحہ خوانی شروع کر دی, جس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا, اور اب ان بات یہ ہے کہ کورٹس تک نوبت جا پہنچی ہے. امریکہ میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا, اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ میں CIA, پینٹاگون, امریکی عوام, صدر باراک اوباما, ان کی پوری ٹیم, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز, ہر ایک بندہ کیوں وہ بات کہہ رہا ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں, کیوں پریشر مزید پاکستان پہ بڑھایا جا رہا ہے, کیوں آبزرور اخبار میں بھی وہی باتیں لکھی جاتی ہیں, نیو یارک ٹائمز میں بھی وہی لکھی جاتی ہیں, ٹائمز میں بھی وہی لکھی جاتی ہیں, اور بیشتر ہزاروں اخبارات اور TV چینلز میں آپ کو گنوا سکتی ہوں. کیوں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ان میں ہم آنگی ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت ریس نہیں لگا رہے, پولیٹیکل مائلز نہیں سکور کر رہے, وہ ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگا رہے, وہ فیکٹس کی بنیاد پر اپنی عوام اور اپنے دیگر انسٹیٹیوشنز کو ان کانفیڈنس لے کے چل رہے ہیں. اگر پاکستانی عوام کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس وقت فیکٹس کی ضرورت ہے. یہ بتایا جائے کہ یہ آپریشن کیسے ہوا, کیا پاکستان افواج اور پاکستان کی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کی اطلاع تھی, اگر نہیں تھی تو یہ کانفیڈنس ڈیفیسٹ کیوں ہے. اگر پاکستان امریکہ کا وار آن ٹیرر پہ نمبر 1 ایلائی ہے, اور ہم نے لاکھوں جانوں کھو کر, قربانیاں دے کر, فوجی افسروں کی, محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر کی, دیگر لوگوں کی قربانیاں دے کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں, تو آج بھی ہمیں ایک میلی آنکھ سے کیوں دیکھا جاتا ہے. ان سب باتوں کا جواب آج ہمیں دیں گے. ہمارے ساتھ 3 بہت ہی ڈسٹنگوش پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز جوائن کر رہے ہیں. ناظرین, وہ اس پوائنٹ آف ویو کو کس طرح دیکھتے ہیں. پاکستان میں اس وقت اگر ہم سب ایک پر پیج پر نہیں ہیں, غلطی کس کی ہے, اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. آئیے اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کراتی ہوں تاکہ ہم اپنے آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر سکیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے آپ ایک سینئر ممبر ہیں اور ایک بہت ہی ویٹرن اینڈ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں. میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. ان کے ساتھ ساتھ ماروی میمن صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی, پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ نے ابھی حال ہی میں ریکویسٹ ڈالی ہے ٹو سٹ آن دی اپوزیشن بینچز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ اسامہ کی سارا ایک ٹربولنٹ افیئر پاکستان میں چل رہا ہے, وہاں سیاسی ٹربولنس بھی کافی حد تک بڑھ چکی ہے, اور کاف کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. انفیکٹ اس دن یہ سرمنی بھی ہو رہی تھی جس رات کو یہ واقعہ ہوا تھا. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب, پولیٹیکل سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. میرے خیال سے میں گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. ماروی, آپ کچھ بتانا چاہیں گی کہ اس وقت جو ایک کیوس ہے, ایک انفارمیشن کا ویکیوم ہے, اور زیادہ تر چیزیں جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں وہ وہی پتہ چل رہی ہیں جو امریکی بیانات, امریکی اخبار یا امریکی چینلز لکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دو کہ کل وزیر اعظم نے کہا کہ میں پالیسی بیان دوں گا, لیکن اس میں پالیسی کیا تھی؟ فلف تھی اور لیڈرشپ کا فقدان ہے. جب لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے تو یہی کیوس اور یہی کرائسس مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. کرائسس مینجمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اور آپ کو عوام کو جو ہے اعتماد میں لینا ہوتا ہے اور امیڈیٹلی لینا ہوتا ہے, اور آپ کو لیڈرشپ دکھانی ہوتی ہے. اس وقت آئی تھنک بزی تھے وہ واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹوریل میں کمانڈر ان چیف, اور پرائم منسٹر صاحب پھر پتہ نہیں ایک فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ سے جو ہے ٹال کے بات آگے فرانس نکل چکے. سو ایشو یہ ہے کہ رسپانسبلٹی, دا بک اینڈز ویئر یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. یہ حکومت اس لیے نہیں لے پا رہی کیونکہ حکومت دوسری چیزوں میں بزی ہے, اور دوسری چیزوں میں جب بزی ہے تو جو مین ایشوز ہیں اس سے دو نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو پاکستان کی انٹرنیشنل جو ہے ساکھ وہ خراب ہو رہی ہے, اس کا دفاع اس وقت کوئی نہیں کر رہا. مشکل سے ہم جا کے تھوڑی بہت کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ جو ہے پاکستان کی جو ساورنٹی ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے. اور دوسرا جو پاکستان کے انٹرنل جو ایشوز ہیں, جو ملیٹنسی پاکستان کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بہت سارے سوال ہیں, کوئی لسٹ ہے 15 کی جو ہم نے پریزنٹ کی, آج میں نے اسمبلی کے اندر پریزنٹ کی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ فرائیڈے کو اس کے جواب ملے. ہمیں چانس دینا چاہیے
हुकूमत को कि फ्राइडे को इसके जवाब दें, फ्राइडे को बिल्कुल दें। और अगर ये नहीं देते, जैस्मिन अगर ये नहीं देते, तो हम तब पूछेंगे ना। पहले मुझे बताएं, जो फ्राइडे को सेशन हो रहा है, जॉइंट सेशन, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द ISI एंड जॉइंट चीफ शिरकत कर रहे हैं, तो क्या आपको ये बताया गया है कि इतने सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्या सबको बारी बारी अपनी बात करने का, अपना मौका, पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका फराहम किया जाएगा या नहीं? मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं की गई है, लेकिन आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट, आज मैं अपने सारे सवाल रख चुकी हूँ और मुझे एश्योरेंस मिली है चीफ व्हिप से कि उसके सवाल के जवाब जो है फ्राइडे को मुझे मिल जाएंगे। तो जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं कि जो रियल प्रूफ है, अमेरिका ने कोई रियल प्रूफ दिया है पाकिस्तान को कि उसामा को उसने मारा है? डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हुआ है? क्यों साइलेंस हुआ है इतने टाइम के लिए? हाई अलर्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या बनी गई हैं? 7,000 वीजा क्यों दिए गए हकानी साहब ने? क्या एक्शंस लिए बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे? क्या पॉलिसी है ड्रोन हमलों पे? नेटो सप्लाईज कैसे बंद करेंगे? ड्रोन हमलों के ऊपर अटैक आप करेंगे या नहीं? फॉरेन मिनिस्टर कब आ रहा है? क्या स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल जो वेपन्स हैं उसकी क्या रिस्पांस रेडीनेस और सिक्योरिटी है? आपके अलावा और भी तो पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, आपके तो सारे क्वेश्चन सिमिलर होंगे ना। देखें, हम सारी जो बातें करेंगे सिमिलर करेंगे, और स्पेशली लास्ट पॉइंट जास्मिन, जब हम बात करेंगे तो हमें एक ब्रीफिंग मिलेगी। ब्रीफिंग के बाद हमारे पास और मजीद सवाल, हाँ हमें ब्रीफिंग के बाद और मजीद सवाल उसके बाद पैदा होंगे। हमें चांस देना चाहिए। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाह रही हूँ, अगर हमें जवाब नहीं मिलते इनसाइड तो हम अपना एहतजाज अंदर भी दिखाएंगे और हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये ड्रोन हमले बंद नहीं होते, जब तक ये शिफ्ट ऑफ पॉलिसी नहीं होती। इस वक्त इशू है शिफ्ट ऑफ पॉलिसी। इसमें हुकूमत को ब्लेम करना सिर्फ बड़ी ज्यादती होगी, मैं नहीं समझती। 14 पॉइंट रेजोल्यूशन का दिफा नहीं हो रहा, 14 पॉइंट रेजोल्यूशन का अगर दिफा नहीं हो रहा तो पार्लियामेंट को सर जोड़ के बैठना चाहिए और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाना चाहिए और फिर पूछना चाहिए कि आपका 14 पॉइंट एजेंडा का दिफा क्यों नहीं हो रहा। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, कमांडर इन चीफ को बुलाना चाहिए। चले कमांडर इन चीफ को ही बुला लें, वो सदर पाकिस्तान है, उनसे वैसे भी सब लोग मिलते ही रहते हैं। Buck ends there. The buck, you think, but the buck ends at President Zardari. Is that what you think? Supreme Commander of Pakistan. Okay, so that is President Zardari, obviously. Supreme Commander. मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप जो मंडे की जो या फ्राइडे की सॉरी जो ब्रीफिंग है उस हवाले से आपके जहन में कौन से सवालात हैं? देखिए, ये तो एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो मारवी ने किया। हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि क्या हमारी अस्करी क़यादत और हमारी सीनियर जो पॉलिटिकल क़यादत है, क्या उन्होंने वाज़े तौर से अमेरिका से ये पूछा है कि जी हमें कॉन्क्रीट सबूत दिया जाए ताकि हम अवाम को अपनी पाकिस्तान की दिखा सके कि ये है दहशतगर्द नंबर 1 जिसको हमने मार दिया है? क्योंकि बातों से बात नहीं बनेगी, कॉन्क्रीट प्रूफ क्या है? एटलीस्ट ये तो आप मांग सकते हैं, ये तो आपका राइट बनता है।